اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سلیم اختر قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ماہ صفر ہے۔ ماہ صفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اہل عرب میں اس مہینے کو ناس اور ارضی و سماوی بلیات کا نزول کا سبب سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح کے غلط تصورات پائے جاتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ اہل عرب کی وجہ سے 3 ماہ یعنی ذوی القعدہ، ذوی الحج اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے۔ جیسے ہی ماہ صفر شروع ہوتا تو اہل عرب لوٹ مار، رہزنی اور جنگ اور لڑائی کے ارادے سے گھر خالی کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے اس ماہ کو صفر المکان یعنی گھر کا خالی ہونا بھی مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ شگون عام تھا کہ یہ مہینہ ناس ہے، اور اہل عرب کے اپنے اعمال پر غور و خوض نہ کرتے تھے۔ یہ صرف توہم پرستی کی باتیں ہیں۔ اسلام میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ اس اسلامی ماہ میں چند مشہور واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اسی ماہ صفر میں ہوئی۔ ہجرت کا واقعہ بھی اسی ماہ میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شادی بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ بے شمار فتوحات مثلا فتح خیبر بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5116 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4116، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث روایت ہے کہ چھوت چھات کی کوئی چیز نہیں، سفر کا ماہ نحوست نہیں، اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح ایمان مفصل میں ہمارا ایمان ہے کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی ماہ کی نحوست کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں سورۃ نساء کی آیات نمبر 79 میں ذکر ہے، اور تمہیں کوئی برائی لاحق نہیں ہوتی مگر تمہاری اپنی ذات کے سبب۔ اب میں اس ماہ میں پڑھے جانے والے مشہور وظائف کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ صفر کی پہلی جمعے کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، ہر فرشتہ صفر کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر اہل قبور زندگی میں صفر کا 1 روزہ رکھتے اور 1 ہی شب بیداری کر لیتے تو کبھی بھی عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صبح نماز فجر کے بعد 1 تسبیح پڑھے، ماشاء اللہ کان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کوئی مصیبت اس کے قریب نہ آئے۔ ماہ صفر میں چاند دیکھ کر نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت نفل کچھ اس طرح سے پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار کل شریف پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ درود شریف 1000 پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں معاف فرما دیں گے۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں اس ماہ کی بیان کی گئی ہیں۔ اس ماہ کے اخیر بدھ کو نماز ظہر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ بعد سلام پھیرنے کے 80 مرتبہ سورۃ الم نشرہ، 80 مرتبہ سورۃ والتین، 80 مرتبہ سورۃ نصر، اور آخر میں 80 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہی نماز ترقی و برکات رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ اس ماہ کے اخیر بدھ کو نماز عصر سے قبل 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔